ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم واسماعیل وادریس وذا الکفل کل من الصابرین۔ ترجمہ قرآن کا سبق آج انشاءاللہ سورہ انبیاء آیت نمبر 85 سے ہم پڑھیں گے۔ انبیاء کا ذکر جاری ہے، اب یہاں سے اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل، اللہ فرماتے ہیں اسماعیل کو یاد کیجئے، ادریس کو یاد کیجئے اور میرے ذوالکفل کو یاد کیجئے، کل من الصابرین، ان میں ہر ایک صبر کرنے والا تھا، یہ سارے صابر تھے۔ جس طرح پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا نا ایوب علیہ السلام کا، کہ ان کے صبر کا واقعہ بیان کیا گیا، کس طرح اللہ نے ان کو آزمایا اور اس آزمائش میں کس طرح وہ ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے رہے اور اللہ سے دعا کی، اللہ نے پھر اپنی رحمت کے ساتھ ان کو شفائیں بھی عطا کیں، بیماریاں بھی دور کیں۔ اللہ فرماتے ہیں پھر صرف یہ نہیں، میرے اور بھی کئی بندے تھے، اسماعیل کو دیکھیں، ادریس کو دیکھیں، ذوالکفل کو دیکھیں، یہ سب صبر کرنے والے تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، ہم نے ان سب کو اپنے رحمت میں داخل کیا تھا، بے شک یہ نیک لوگوں میں سے تھے۔ وَذَنُّونَ، اللہ فرماتے ہیں اور میرے ذنون کو یاد کیجئے، ذنون مچھلی والا، ذنون مچھلی کو کہتے ہیں، یاد کیجئے میرے مچھلی والے پیغمبر کو۔ اللہ کا بھی پیار ہے نا، جس طرح انسان کسی کے ساتھ پیار ہوتا ہے تو اس کو اس کے جو ہے نام سے، وہ نام جو پیارا ہوتا ہے، اور پھر جس سے محبت ہو نا اس سے کئی نام بھی رکھ لیے جاتے ہیں۔ جس کے ساتھ پیار ہو تو اس کے کئی نام، پیارا، میٹھا، مٹھو، فلاں، ایسے اس کو پیار سے بلاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا بھی اپنے اس پیغمبر سے اتنا پیار ہے، اللہ فرماتے ہیں ذنون، میرا مچھلی والا پیغمبر، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے اس لحاظ سے کسی کا ایسا نام جو پیار میں رکھا جائے اور اس کو بھی پسند ہو تو اس کا نام رکھا بھی جا سکتا ہے اور اس کو اس نام سے بلایا بھی جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بعض جاہل لوگ جاہل معاشرے میں الٹے نام رکھتے ہیں، یعنی نام وہی ہوتا ہے، اسی نام کو بگاڑا جاتا ہے، جو کہ بالکل غلط ہے، ناجائز ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ اصل نام ٹھیک ہے، ایک اصل نام ہے اور آپ نے اس کا پیار میں کوئی اور نام رکھا ہوا ہے تو اس کو اس پیار میں رکھے ہوئے نام کے ساتھ آپ بلا سکتے ہیں، اور اس میں یہ بھی ہے کہ اس کو بھی وہ نام پسند ہو۔ اللہ رب العالمین، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو جس کے ہاتھ تھوڑے لمبے تھے، آپ نے اس کا نام ذوالیدین، آپ نے کہا یہ ذوالیدین کیا کہتا ہے؟ اس صحابی کا بھی یہ نام اتنا پسند آیا کہ اب اس کا نام جو ہے وہ لوگ کم جانتے تھے اور ذوالیدین کے نام کے ساتھ اسے یاد کیا کرتے تھے۔ جس طرح سیدنا ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب نام ان کا عبد الرحمن بن صخر ہے، جو بہت کم لوگوں کو پتہ ہے، ابو ہریرہ کے نام سے اب مشہور ہیں۔ ہریرہ عربی میں بلی کو کہتے ہیں، لیکن ایک دن بلیوں کو اٹھایا ہوا تھا، آپ نے فرمایا ابو ہریرہ آ گئے، یعنی بلیوں کا باپ، بلی کا باپ آ گیا۔ آپ نے پیار میں کہا، محبت، اور صحابی رسول کو بھی پسند آیا، ٹھیک ہے، اور آپ وہ بھی اپنا نام اسی سے پھر لوگ ان کو بلایا کرتے تھے۔ تو اللہ نے بھی بلایا ذنون، میرا مچھلی والا پیغمبر، اس کو بھی یاد کیجیے۔ اور اللہ کو کتنا پیار آیا کہ جب انہوں نے یہ کلمات کہے جو آگے آ رہے ہیں، ہم بھی ان کلمات کو یاد کریں۔ اذ ذہب مغاضبا، جب وہ چلا ناراض ہو کر۔ ان کا واقعہ پیچھے ہم نے پڑھا ہے سورہ یونس میں، اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے، پیچھے قوم نے معافیاں مانگی، اللہ نے ان کو معاف کر دیا، اور یونس علیہ السلام نے اللہ سے اجازت نہیں لی تھی، بغیر اجازت کے چلے گئے اور کشتی میں سوار ہوئے، کشتی پھنس گئی۔ اب کہا گیا کہ قرہ ڈالیں، ایک بندہ جو اپنے مالک کی مرضی کے بغیر آیا ہے وہ اٹھ جائے، تو بار بار قرہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام کا نکلا، تو انہوں نے سمندر میں چھال لگا دی۔ سمندر میں گئے، اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ اس کو اپنے پیٹ میں رکھ لینا، اتنی بڑی مچھلی اس کے پیٹ میں اس کو نگل لیا۔ اب پھر اس مچھلی کے پیٹ کے اندر زندہ رہے 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور پھر کیا دعا کی؟ فنادا فی الظلمات، تو ان اندھیروں میں، اللہ فرماتے ہیں ظلمات، اندھیروں میں، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا اور سمندر کی تہوں کا اندھیرا۔ آج سائنس نے ثابت کیا ہے سمندر میں بھی کئی تہیں ہیں، نیچے جب چلے جائیں بالکل اندھیرا، اوپر چاہے سورج بھی موجود ہو، وہاں تہوں میں بالکل اندھیرا ہے، ان تہوں کا اندھیرا، ظلمات، ان اندھیروں میں، اور پھر رات کا اندھیرا، کتنے اندھیروں میں کوئی جانتا ہی نہیں تھا کہ کہاں ہیں، وہاں کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کس کو پکارا، مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں، اور مچھلی کے پیٹ میں، اور پتہ نہیں کس جگہ پر ہیں، کسی کو علم ہی نہیں تھا۔ اللہ فرماتے اللہ الہ، وہاں پر ذنون نے کیا کہا؟ لا الہ الا انت، اللہ کوئی الہ نہیں، صرف تو ہے، میری حالت اور کیفیت کو دیکھنے والا بھی تو، میرے حالات کے ساتھ واقف بھی تو،
اور میری باتوں کو سننے والا بھی تو ہے، تیرے علاوہ نہ کوئی جانتا ہے کہ میں کہاں ہوں، تیرے علاوہ نہ ہی مجھے کوئی یہاں سے باہر نکالنے کی طاقت رکھتا ہے، کسی کے علم ہی نہیں، لا الہ، تو ہی معبود ہے، تیرے سامنے جھکتا ہوں، تجھ سے ہی دعا کرتا ہوں، الا انتا، صرف تو ہے، سبحانک، اللہ تو پاک ہے، میں اس مچھلی کے پیٹ میں آیا ہوں، اس میں تیرا کوئی قصور نہیں ہے، غلطی میری ہے، قصور میرا ہے، بغیر اجازت کے میں نکلا تھا، اور تو پاک ہے غلطیوں سے، تو شریکوں سے پاک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظالم ہوں۔ اور یہاں بھی انداز دیکھیں، پچھلے سبق میں نے بتایا تھا نا ایوب علیہ السلام کی دعا کا کیا انداز تھا، انہوں نے بھی اپنی حالت پیش کی، ٹھیک ہے نا، یہ نہیں کہا کہ اللہ ایسے کر دے، یہ نہیں کہا، یہ بڑا پیارا انداز ہے۔ ایوب علیہ السلام نے بھی یہ نہیں کہا جو پچھلے سبق میں نے پڑھا کہ اللہ مجھے شفا دے دے، یہ نہیں کہا، بلکہ حالت بیان کی اور کہا اللہ تو ارحم الراحمین، اللہ کی تعریف کی ہے۔ اور یہاں یونس علیہ السلام نے بھی اپنے ظلم کا، اپنی قصور اور اپنی غلطی کا اقرار کیا ہے اور اللہ کی تعریف کی ہے، کہا اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، یہاں تعریف پہلے ہے، اپنی حالت بعد میں، لا الہ، اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، الا انت، تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میری حالت تو یہ ہے کہ میں نے ظلم کیا ہے، قصور ہے میرا، غلطی ہے میری، بس اتنا ہے کہ اپنے قصور کو مان گیا اور اللہ کی تعریف کر دی، آگے کچھ نہیں کہا، ٹھیک ہے نا، یہی سب کچھ ہے۔ اللہ تو دل کی حالتوں اور کیفیتوں سے واقف ہیں، آپ بھی اللہ کی تعریف کرتے رہیں، تعریف کریں اللہ کی، توحید کے کلمات کہیں، بار بار کہیں، اور پھر اپنی حالت بیان کریں، اللہ میں تو گناہ گار، میں تو عاجز، میں تو بے کس، میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، میرے بس میں تو کچھ نہیں، میرے پاس کوئی اسباب نہیں، میرے کوئی حالات نہیں، اسباب کا مالک بھی تو، اسباب پیدا کرنے والا بھی تو، اور حالات کو بدلنے والا بھی تو، معافیاں دینے والا بھی تو۔ اور یہ ایسی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ بھی ان الفاظ کے ساتھ اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آگے کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا کو بھی قبول کیا، ونجیناہ من الغم، اور ہم نے اس تکلیف اور پریشانی سے ان کو نجات عطا کر دی، وکذالک ننجی المؤمنین، اسی طرح ہم مومنوں کو نجات عطا کیا کرتے ہیں۔ آگے انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے، آگے ان کی دعا کا ذکر ہے، وہ آگے ہم پڑھیں گے۔ آپ ان اسباق کو آگے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تاکہ یہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔